یہ ابھی ہمارے یہاں پرائیویٹ میڈیکل کالجز بہت زیادہ ہوگا جی. فیس 2 ملین سے لے کے 3 ملین کے درمیان پرائیویٹ میڈیکل کالج کی فیس ہے، ایسے ہی ہے. جی. اب ایک اسٹوڈنٹ کوئی بھی پیرنٹس کسی بھی 5 سال میں اگر اس کو لگتے ہیں ہاؤس جاب ڈال کے تقریباً یہ 1.25 کروڑ روپے میں 1.5 کروڑ میں آپ کو کپڑے آنے جانے کا خرچہ، ایک ڈاکٹر آپ کو 5 سالوں میں 1.5 کروڑ روپے میں پرائیویٹ میں بند پڑتا ہے، ایسے ہی ہے. جی جی آپ اپنی بات کریں پھر میں ڈیٹیل میں بات جی ہاں اس پہ میرا خیال ہے کہ بات کرنی بھی چاہیے. جی جی اب جو میرے ذہن میں کانسیپٹ ہے کہ 1.5 کروڑ روپیہ 5 سالوں میں لگانے کے بعد جب ایک ڈاکٹر بن کے نکلتا ہے تو اس کو سیلری کتنی ملتی ہے؟ 60,000 50,000. اور سرکاری ہاسپٹل میں پھر جاب کے لیے وہ مارا پھر رہا ہوتا ہے. اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے فی پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی بات کی، کچھ عرصہ 1 سال پہلے تک تو ایسا ہی تھا کہ فری ہینڈ تھا میڈیکل کالجز کو، کہ وہ بہت ساری فیسیں چارج کر رہے تھے. لیکن اس کے بعد ایک ہمارے جو نائب وزیر اعظم ہیں ڈار صاحب کی اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہوئی پورے پاکستان کی. اس میٹنگ میں میں بھی زوم پہ موجود تھی، ہمارے ہیلتھ منسٹر اس کو ہیڈ کر رہے تھے پنجاب سے. تو اس میں ایک کیپ لگایا گیا ہے، اس کے اندر ایک لائحہ عمل طے کیا گیا کہ اس سے زیادہ فیسیں جو ہے نا میڈیکل کالجز جو ہیں وہ نہیں لیں گے. وہ کیا اور وہ 18 لاکھ روپے کا. اور اس کے بعد اس کے اندر ایک نوٹیفیکیشن آ چکا ہے اور ایک لا اور ایک رول بن چکا ہے کہ میڈیکل کالجز اس سے زیادہ فیس نہیں لیں گے. اگر کوئی میڈیکل کالج زیادہ فیس لیتا ہے اور وہ کروڑوں میں اگر لیتا ہے تو وہ اللیگل ہے اور اس کی کمپلین کی جا سکتی ہے، اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ پھر ایک چیک ہے اور اس کو روکا جا سکتا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی کمپلین آتی ہے. آج بھی آپ دیکھیں نا پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی، آپ نیٹ پہ جائیں فیس لکھیں کتنی، تو ان کی ابھی بھی ان کی ویب سائٹ پہ فیسز پڑی ہوئی ہیں. وہ کسی نے 18 لاکھ، کسی نے 25 لاکھ، کسی نے 28. ہاں جی. جو دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی جیسے مثال کے طور پر کچھ ایگزیمپشنز ہیں، جیسے کہ کوئی ایسا جیسے آغا خان ہے یا نہیں میں پنجاب کی بات کریں. اچھا اس میں یہ ہے جی کہ لا تو سب کے لیے ایکول ہے. لا بن چکا ہے جی، یہ رول بن چکا ہوا ہے اور یہ اس کی امپلیمنٹیشن بھی کروائی جا رہی ہے. لیکن ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ نیا جب لا یا رول آتا ہے تو فوری طور پر لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور دوسرا بڑے جو میڈیکل کالج ہمارے تو بڑے ایکسپینس اور جو میڈیکل کالج کے مالکان ہیں بڑے تگڑے لوگ ہیں، وہ اسٹے لے لیں گے. آپ کیا کریں گے؟ جی دیکھیں وہ تو پھر کورٹ کا ایک اکارڈنگ ٹو لا پروسیجر ہے، اور ہم تو آئین اور قانون کو ماننے والے لوگ ہیں. اگر کوئی کورٹ ہمیں اگر کسی چیز سے روکے گا یا کورٹ ہمیں کسی چیز کے لیے انسسٹ کرے گا تو ظاہر ہے ہم تو وہی کریں گے کہ جو کورٹ کی ڈائریکشن ہے. یہ پچھلے سال میڈیکل کالج میں داخلوں میں لوگوں نے بڑوں نے اپنی سیٹ چھوڑ دی اور انفلڈ سیٹیں رہیں، اور وہ پورے جتنی سیٹس اویلیبل تھی اس پہ بھی داخلے نہیں ہوئے. یہ کیا وجہ بنی؟ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ فیسز ہی بڑی وجہ تھی. دیکھیں نہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں. ابھی آپ نے بات کی نا کہ فیس ہوتی ہے، اتنی فیس دینے کے بعد بچے آتے ہیں اور پھر اتنی چھوٹی سیلری کے اوپر. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جو ماں باپ اتنا کروڑوں روپیہ جیسے آپ نے کہا کہ لوگ لگاتے ہیں، تو ہمارے یہاں نا ایک یہ بھی بڑا بن گیا ہوا ہے کانسیپٹ، خصوصاً لڑکیوں کے لیے، کہ جی اس کو میڈیکل فیلڈ میں بھیج دیں اور ڈاکٹر کہیں گے اور رشتہ اچھا ہو جائے گا اور ایک نام کے ساتھ ڈاکٹر جڑ جائے گا، اور وہ انفارچونیٹلی فیلڈ میں نہیں آتی ہیں. اور تو بھئی اگر آپ نے فیلڈ میں کام نہیں کرنا، اور اگر کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہے پہلے سے کہ اس میں اتنا سیلری پیکیج ہے اور شروع یہاں سے ہوگا یہ، تو وہ ایڈمیشن کے وقت ہم نے اپنے بچے کا کیلیبر بھی دیکھنا چاہیے. اور ایڈمیشن کی جو آپ نے بات کی اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کرائٹیریا یا میرٹ طے کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ پرائیویٹ میڈیکل کالج کا ہو یا گورنمنٹ میڈیکل کالج کا ہو، اس کرائٹیریا پر اگر کوئی اسٹوڈنٹ پورا نہیں اترے گا اور سیٹیں باقی بچ جائیں گی تو وہ خالی رہیں گی. اچھا دوسری ایک چیز یہ آپ مجھے بات بتائیے گا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ایم ڈی کیٹ ہے یہ جسٹیفیکیشن ہے؟ وہ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے کہ دیکھیں ایک ٹائم تھا جو ہمارا ٹائم تھا کہ ہم بڑا اچھا آپ نے سوال. اچھا یہ میرٹ پہ ہم بات کرتے ہوتے تھے کہ ہم نے پتہ ہے ایف ایس سی پڑھی، میٹرک پڑھا، اس کے نمبر، اور ایف ایس سی میں بھی اتنا پڑھنا پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے میں خود ایف ایس سی پری میڈیکل میں کیا ہوا ہے، تو آپ کو بھی شاید پڑھا ہو آپ نے. تو بڑا مشکل کا اس کے بعد پھر رگڑا، پھر یہ زیادتی کہ ایک طرف گورنمنٹ اعلان کرتی ہے کہ یہ 16 اگست کو ایم ڈی کیٹ ہوگا. اب فیسیں دے کے بچوں کے ابھی پریکٹیکل ہو رہے ہیں، تو پھر میڈیکل کے اس کے ایم ڈی کیٹ کی بھی تیاری ہے، اور
پرائیویٹ میں جا کے وہ تیاری بھی ایم ڈی کیٹ کی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی دے رہے ہیں, رزلٹ بھی نہیں ابھی آیا. تو یہ اتنی زیادتی, اتنا ایجوکیشن سسٹم کمپلیکس بنایا ہوا ہے. نہیں, یہ زیادتی نہیں ہے. دیکھیے ایک انسانی جان آپ کے ہاتھ میں آنے والی ہے. جب آپ ڈاکٹر بنیں گے تو آپ نے ایک انسان کی جو جان ہے نا وہ ساری پھر اللہ کے بعد ڈاکٹر کے حوالے ہے. جب وہ ہاسپٹل میں آئے گا پیشنٹ, ہم کہتے ہیں پہلے ڈاکٹر کی جان نکال لیں. نہیں, ڈاکٹر کو اس کرائٹیریا پہ لانے کے لیے کہ وہ ایک اچھا ڈاکٹر بن سکے, ایک اچھا معالج بن سکے, اگر اس نے ایف ایس سی میں, دیکھیں یہ ایک کراس چیک ہے, اس کی میٹرک, اس کی ایف ایس سی کا ایک کراس چیک ہے یہ جو ایم ڈی کیٹ ہوتا ہے, کہ اگر کہیں پر کوئی ایسی اونچ نیچ ہو گئی یا کوئی ایسا, آپ کو پتہ ہے کہ کہیں پورے ملک میں کہیں ایجوکیشن سٹینڈرڈز جو ہیں وہ کہیں لو بھی ہیں, کہیں ہائی بھی ہیں. آپ پنجاب سے باہر چلے جائیں تو آپ کو بہت ساری باتیں پتہ ہے کہ کہاں پر کیا کیا ہو رہا ہے. تو ان چیزوں کے اوپر چیک رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی ایف ایس سی, آپ نے جیسے فرمایا کہ آپ نے ایف ایس سی کیا ہے, آپ نے اپنی محنت کے ساتھ اتنے مارکس لیے ہیں, تو اگر آپ نے اپنی محنت سے وہ ایف ایس سی کیے ہیں تو آپ ایم ڈی کیٹ بھی کر لیں گے, اور اگر آپ نے اپنی محنت سے وہ نہیں کی تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ آپ کا پول کھل جائے گا. مجھے ایک بات بتائی, میں نے 2 سال بڑا زبردست میرے مطلب 95% 94% میرے مارکس بھی آ گئے, پڑھا میں نے, مطلب پارٹ 1 میں بھی آ گیا, ایف ایس سی پارٹ 2 میں بھی آ گیا. ایم ڈی کیٹ میں 3 گھنٹے کا ایگزام کسی وجہ سے میں لوز کر گیا, میری طبیعت نہیں ٹھیک, مجھے اس دن کوئی پرابلم ہو گیا, میرے سر میں درد ہو گئی, میں رات کو سو نہیں سکا. میں نے 2 سال پورے ایف ایس سی کی, اس کا میرا اتنا, اور یہ 3 گھنٹے کا رزلٹ جو میں نے رٹا لگایا, اگر میرا وہ رٹا ٹھیک نہیں لگا یا کسی وجہ سے میں آؤٹ آف مائنڈ ہو گیا یا میری کوئی پرابلم ہو گئی, گھر میں کوئی پرابلم ہو گیا, تو میں تو گیا, میرا 2 سال بھی گیا. صرف ایک پہلی بات تو یہ کہ صرف ایم ڈی کیٹ کے اوپر آپ کا نہیں ہوتا نا, آپ کے پیچھے جو مارکس ایف ایس سی کے ہیں وہ بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو پھر آپ کے ساتھ ایف ایس سی کے ایگزام میں بھی ہو سکتا ہے, یہ تو کسی بھی ایگزام میں ہو سکتا ہے. اب اس خیال کو لیتے ہوئے پھر ایف ایس سی کے ایگزام بھی نہ کوئی دے کہ جی میں نے تو کالج کے اندر جتنے ایگزامز دیے تھے میرے تو 95% آتے رہے, این اس دن جس دن میرا پیپر تھا میں بیمار ہو گیا یا میری خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ میں اپنے ایگزامینیشن ہال تک نہیں پہنچ سکا, تو کیا اسی صورت میں آپ کو پاس کر دیا جائے گا؟ اچھا, یہ ریومر تھی کہ ایم ڈی کیٹ ختم ہو سکتا ہے, کہیں پہ ہے ایسا؟ نہیں, فی الحال تو ایسا کوئی ایم ڈی ختم نہیں ہوا ایسا فی الحال تو ایسی تو یہ ابھی جو سیٹس, اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں جو ان بلیک اینڈ وائٹ سامنے ہوتی ہے, وکیل ہوں, لکھے پڑھے پہ یقین کرتی ہوں, میں نے ایسا کہیں لکھا اور پڑھا. اچھا چلے آپ